اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر۔ آج تاریخ 24 اکتوبر 2020 ہے۔ میں مسیحا مہادیو کل کی اوتار آ چکا ہوں۔ یہ میرا میسیج ہے ایکٹریس ثنا خان کے لیے جنہوں نے توبہ کیا ہے۔ یاد رکھو ثنا خان، اللہ کی قسم ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں ہی اصلی عیسیٰ ابن مریم دوبارہ جنما مہدی علیہ السلام بن کر ہندوستان میں، جسے کل کی اوتار کہا گیا ہندوازم میں، جسے لارڈ شیوا کہا گیا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس بار میں دھوکہ نہیں دے رہا ہوں، کبھی بھی نہیں دیا، میں پچھلے جنم میں بھی نہیں دیا، ابھی بھی نہیں دے رہا ہوں، لیکن دھوکہ پبلک کھائی ہے اپنی لا علمی کی وجہ سے، اپنی اگنورنس کی وجہ سے، اپنی جہالت کی وجہ سے، اپنی منافقت کی وجہ سے۔ یاد رکھو ثنا خان، اللہ کے لیے آپ اپنی زندگی اللہ کے واسطے میرے ساتھ لگا دو۔ میرے چھوٹے چھوٹے جو بیٹیاں ہیں، 7 بیٹیاں ہیں ماشاءاللہ سے، ایک بیٹی جو ہے کینیڈا میں ہے اور باقی 6 بیٹیاں ہیں، وہ پورے آپ کے ساتھ مددگار ہو جائیں گے۔ اور مجھے بیوی کی سخت ضرورت ہے، فی سبیل اللہ، ہاں کر دو، فی سبیل اللہ۔ یاد رکھو یہ پروپوزل اللہ کی طرف سے سمجھو، اور میرا ایمان ہے، میں ادب کے دائرے میں دے رہا ہوں آپ کو پروپوزل۔ آپ سمجھیں گی کہ بھائی آپ جھوٹے ہیں، یعنی مجھے آپ سمجھیں کہ میں جھوٹا ہوں، کذاب ہوں، غلط ہوں، مجھے تو داڑھی نہیں، مجھے تو میرا حلیہ ایسا ماڈرن، یہ ساری میری پیش گوئیاں لکھی ہوئی ہیں، میں جھوٹا نہیں۔ دنیا دھوکہ کھائی ہے، میں نے دھوکہ نہیں دیا، اور اس دھوکے کی بنا پر دنیا مجھے غلط سمجھی۔ اب دیکھیے، نوح علیہ السلام کی قوم میں یعنی ہندوز میں میرے آنے کی بشارت، میری بیویوں کی بشارت موجود تھی، جسے شیو بھگوان کہا گیا، اور بیویوں کو 9 درگا کہا گیا۔ وہ پوری ہوئی، میرے بچوں کا ذکر موجود ہے، میں آ گیا ہوں۔ جیسے فلمی دنیا میں ایک فلم بنائی جاتی ہے اسکرپٹ کی بنا پر، یہ نقلی ہوتا ہے، مین میڈ ہوتا ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اسکرپچرس میں میرے آنے کی بشارتیں دی، لیلائیں دی، اسٹوریز، اس کو وہ اسکرین پلے کر کے بتا رہا ہے لائف، یعنی نیچرلی۔ اسی لیے مجھے نٹراج کہتے ہیں، یعنی مہدی، یعنی ہدایت پر عمل کرنے والا، گائیڈنس اللہ کی طرف سے ہدایت آتی ہے، وہ ڈائریکٹر میں اس کا ڈائریکٹڈ ون، یعنی ایکٹر آف اللہ۔ اسی کو عربی میں مہدی کہتے ہیں، مہادیو کل کی اوتار میں آ چکا ہوں۔ یاد رکھیے، آپ سمجھیں گے کہ بھائی کیونکہ آپ مسلم ہو گئی ہیں، مسلم ہیں عمل سے بھی اب انشاءاللہ، اور برقرار بھی رہیں گی، تو آپ بولو گی کہ بھائی یہ بات صحیح ہے کہ عیسیٰ ابن مریم آنے والے ہیں، وہ تو آسمان پہ زندہ چلے گئے، اللہ نے ان کو اٹھا لیا۔ نہیں، میرا انتقال ہوا تھا 120 سال کی عمر میں، پچھلے جنم میں، مجھے آسمان پہ زندہ نہیں اٹھایا گیا تھا۔ اس کے لیے آپ کو پروف میں بھیجتا ہوں، آپ میری ویب سائٹ مسیح007.com پر جا کے تحقیق کر لینا، آل اباؤٹ جیزس کرائسٹ فرسٹ کمنگ اینڈ سیکنڈ کمنگ کے بارے میں۔ میرا انتقال 120 سال کی عمر میں ہوا تھا، اور میں آسمان پہ جسم کے ساتھ گیا ہی نہیں، تو آؤں گا کہاں سے؟ ذرا سمجھنے کی بات ہے، ٹھیک ہے؟ اب میں دوبارہ جنما ہوں روحانی مہدی بن کر، جسے کل کی اوتار مہادیو، شیوا کہا گیا، جیزس کرائسٹ اور سیکنڈ کمنگ کہا گیا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور اینٹی کرائسٹ یعنی میرا رائیول مسیح دجال مرزا غلام احمد قادیانی، جماعت احمدیہ کا جو بانی اور اس کے خلیفہ، فرعون جیسے ایک جھوٹی مسیح کی ریاست۔ تو آپ بولو گی کہ بھائی یہ تو بڑی آنر کی بات ہے کہ اگر واقعی عیسیٰ ابن مریم جو کہ مہدی علیہ السلام ہیں، لوگ سمجھتے ہیں 2 الگ الگ ہے، لیکن حدیث اور قرآن گواہی دیتا ہے دونوں ایک ہی شخصیت ہے، دو نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کے علاوہ کوئی مہدی نہیں، ابن ماجہ ویلیوم نمبر 3۔ آپ پورے تحقیق کر لینا پلیز، اوکے؟ کنفیوز مت ہوئیے۔ آپ بولو گی کہ بھائی عیسیٰ ابن مریم مہدی علیہ السلام اگر اوریجنل ہے تو میرے لیے یہ بڑا آفر ہے، اللہ کی بڑی رحمت ہے، اس کو تو میں پروپوزل کو ہاں کروں گی، لیکن آپ ڈاؤٹ میں چلے جاؤ گی، آپ سمجھو گی کہ میں کہیں جھوٹا تو نہیں، کہیں میں دھوکہ تو نہیں دے رہا ہوں۔ بالکل نہیں، بالکل نہیں، اس بار دھوکہ میری طرف سے نہیں، لیکن آپ کو دنیا والے دھوکہ دے سکتے ہیں، آپ خود دھوکہ کھا سکتی ہو
مجھ پر ڈاؤٹ کر کے. لہٰذا اللہ کے لیے دیکھو 5 سال سے میں جو ہے الحمدللہ ایک یوگی کی زندگی گزار رہا ہوں، ایک برہمچاری کی طرح بغیر بیوی کی، اور اپنے آپ کو سنبھال کے رکھا ہوں الحمدللہ. میری نماز بھی قضا نہیں ہوتی ماشاءاللہ سے. ابھی میں نے ظہر کی نماز ادا کی ہے اور پھر آپ سے بات کر رہا ہوں، اور ماشاءاللہ سے اسمارٹ ہوں. ستیم شیوم سندرم. اللہ اکبر. میرا پیٹ بھی نکلا ہوا نہیں ہے، ٹینشن نہ لیں الحمدللہ. امید کرتا ہوں کہ اگر آپ سے عقد ہو جائے میرا تو انشاءاللہ اپنے کو زیادہ بچے بھی ہوں گے انشاءاللہ، جو اللہ کا کام کریں گے، ہے نا. میری امید ہے کہ میں بچیوں کا نام اگر ہوں گے تو میرے پورے بیٹیوں کا نام میں نے الہی سے رکھا ہے، جیسے تکبیر الہی، برکت الہی، سارا برکت الہی، تکبیر الہی، حسن الہی، ہاں، نور الہی، جمال الہی، سراج الہی، علم الہی، ایسے ماشاءاللہ سے. تو امید کرتا ہوں کہ آپ سے بھی اگر بچے ہوں تو انشاءاللہ ہم جو ہے ان کے بھی نام ایسے ہی رکھیں گے انشاءاللہ. اللہ اکبر. دیکھیے میں صحت مند ہوں الحمدللہ. اللہ اکبر. اور ساری دنیا کے ہیروز سے اور بڑے بڑے آرٹسٹوں سے بڑا آرٹسٹ ہوں اوریجنل. تو آپ دھوکہ مت کھائیے پلیز. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ پلیز اپنی زندگی مجھے اللہ کے راستے میں دے دیجیے. مطلب انویسٹمنٹ کریے اپنی زندگی کا. اور یاد رکھیے آپ ایک ڈانسر بنی تھی، آپ ایک ایکٹرز بنی، تو بغیر اسٹرگل کے تو نہیں بنی نا. اسی لیے میں آپ کو یاد دلا دوں، آپ کو تھوڑا میرے ساتھ اسٹرگل کرنا ہوگا، یہ تحقیق کرنا ہوگا کہ اتنا بڑا آفر دینے والا شخص کیا یہ سچ کہہ رہا ہے. تو اس کے لیے 1 آدھ مہینے کا تو ٹائم آپ کو لگ ہی جائے گا، بشرطے کہ آپ وقت دیں گے. تو میں آپ کو گائیڈ کر دیتا ہوں پلیز. میں نے آج ہی آپ کے اسسٹنٹ سے بات کی تھی، تو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی ایسا امپورٹنٹ میسیج ہو تو ہم فارورڈ کریں گے آپ کو. اسی لیے میں آپ کو کر رہا ہوں. اور ویسے میں کوئی ٹیزنگ نہیں کر رہا ہوں، اللہ گواہ ہے، فی سبیل اللہ میں بات کر رہا ہوں. اور تو انہوں نے کہا کہ وہ آپ تک میسیج پہنچا دیں گے انشاءاللہ. تو سنیے، آپ کو پہلے یہ تحقیق کرنا ہے کیا عیسیٰ ابن مریم کا انتقال 2000 سال پہلے لیونار کیلنڈر سے ہو چکا، یعنی سولر دیکھیں تو 880 یعنی 1880 سال پہلے ہو چکا. کہیں اللہ تعالیٰ نے حکمت کا استعمال تو نہیں کیا تھا قرآن میں، ٹھیک ہے. کیا انتقال جب ہو چکا تو پھر عیسیٰ ابن مریم آنے کی جو بشارت ہے، کیا وہی عیسیٰ ابن مریم مہدی علیہ السلام بن کر آنا ہے؟ کیا وہ اللہ کے بھیجے گئے ہوئے ہیں، رسول ہیں، یعنی بھیجے گئے ہوئے، نہ کہ نبی؟ کیونکہ آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور رسول کا نہ ماننا کفر ہے، سراسر اسلام سے خارج ہے. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال کا وقت دیا تھا امت کو؟ کیا وہ امت کا وقت اب 2025 میں 26-27 میں ختم ہو رہا ہے؟ اگر ہے تو پھر عیسیٰ ابن مریم کا دنیا میں رہنا ضروری ہے. تو کہیں ایسا تو نہیں کہ عیسیٰ ابن مریم مہدی علیہ السلام بن کے پیدا ہوئے ہیں، جسے ہندوازم میں کلکی اوتار کہا جا رہا ہے، لارڈ شیوا کہا جا رہا ہے، دتاتریہ، وامن اوتار، ورہا اوتار، وینکٹیشورا، نرسمہا کہا جا رہا ہے. کہیں اسی شخص کو گریس میں یعنی یونان میں زیوس تو نہیں کہتے، کہیں اسی شخص کو ایجپشینس میں اوسیرس تو نہیں کہتے، کہیں اسی شخص کو بدھزم میں میتریہ تو نہیں کہتے، کہیں اسی شخص کو جاپانیز میں میراکو بنسو تو نہیں کہتے، اور تبت میں جیسر خان تو نہیں کہتے. یہ ساری باتیں سچ ہے. میں وہی شخصیت ہوں جو آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں. دیکھیے، کیونکہ آپ آلریڈی جو ہے فلم انڈسٹری آپ کو جان گئی ہے، دنیا کے بڑے بڑے لوگ جان گئے ہیں، ٹھیک ہے. اب مجھے آپ کا ٹیلنٹ، آپ کا جو بھی تجربہ ہے وہ چاہیے. ویسے تو میں 1996 میں سارے اداکاروں سے مل چکا ہوں. ایشوریہ رائے کے ساتھ رہا کچھ منٹوں کے لیے، اسٹارڈم میرے میں ختم ہو گیا ان کا. امیتابھ بچن ہو یا ابھیشیک بچن ہو یا سنی دیول ہو یا شاہ رخ خان ہو یا عامر خان یا سلمان خان، سب کو میں دیکھ چکا ہوں، سب کے ساتھ اٹھا بیٹھا ہوں. ان کو یاد نہیں ہوگا لیکن مجھے یاد ہے، کیونکہ وہ فیمس ہو گئے اور دنیا میں ان کو یاد نہیں رہے گا، لیکن مجھے یاد ہے. چاہے اکشے کمار ہو یا سنجے دت ہو یا کوئی بھی ہو، سب کے ساتھ. سبھاش گھئی کے ساتھ گھوم چکا ہوں، پہلاج نہلانی کے ساتھ ان کی کار میں گھوم چکا ہوں، ان کے گھر پر جا چکا ہوں، ان کے آفس پر جا چکا ہوں، مل چکا ہوں. وہ مجھے میرے بارے میں جانتے بھی ہیں. تو سارے دنیا کے جو آرٹسٹ ہیں، ان سب سے بڑا میں آرٹسٹ ہوں. چاہے ہالی ووڈ کے ہو یا لالی ووڈ کے لاہور کے یا ٹالی ووڈ کے یا بالی ووڈ کے یا فلاں کے کہیں کے بھی ہو، چاہے ایران کے یا امریکہ کے، سمجھے نا. تو آپ کو میں دعوت دے رہا ہوں، فی سبیل اللہ میرے ساتھ ہو جائیے، میری بیوی بن جائیے.
جائز بیوی، یہ ایک جو میرج پروپوزل ہے یہ ایک عہدے کا ہے، عہدہ دے رہا ہے. یہ ایک پروپوزل صرف ایک جسم جان سے نہیں ہے. آپ کا پروپوزل یعنی جو میں دے رہا ہوں یہ ایک عہدہ ہے اللہ کی طرف سے. شہنشاہ ہوں میں، کنگ آف دا کنگس اینڈ لارڈ آف دا لارڈس کہا گیا ہے مجھے. اللہ تعالیٰ جس کی قسم کھاتا ہے قرآن میں، ہم کو قسم ہے رب المشرقین و مغربین کی، یعنی وہ مسیحا ہوں وشوناتھ. تو یہ جو میرا پروپوزل آپ کو دیا جا رہا ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. کوئی میں نے ویک نہیں لگائی ہے بھائی، کوئی میک اپ کر کے نہیں بیٹھا، میں بالکل نیچرل. ہاں وضو کرتا ہوں 5 بار اور کچھ زیادہ بار بھی، تو الحمدللہ اسمارٹ ہوں میں. دیکھیے آپ نے اپنی زندگی ایک ایسے شخص کے ساتھ لگائی ہے، میں اسے بھی برا نہیں بولتا، وہ بھی کرسچن ہے، وہ بھی میرا منتظر ہے، اس کے ماں باپ بھی منتظر ہے، اور انشاءاللہ اس کو بھی ہم بچائیں گے. اوکے، تو یہ سب ایک لیلا ہوتی ہے. میرا پروپوزل دینا بھی ایک لیلا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ درجہ دینے کا ارادہ کیا ہے جو دنیا میں سب سے اعلیٰ درجہ ہے، مسیحا کی بیوی بننا، تو پھر آپ کے لیے بڑا انعام ہے. دیکھیے دھوکہ مت کھائیے، پلیز 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 دھوکہ مت کھائیے، پلیز پلیز پلیز. ثنا خان پلیز پلیز میرے اللہ کی بندی پلیز، آئی ایم دا ریئل ون. ثبوت کے طور پہ مسیح دجال کے ثبوت دیکھ لیں آپ، جس کے بغیر میں نہیں آنا. ثبوت کے طور پہ یاجوج ماجوج دیکھ لیں، چائنیز جو ظاہر ہوئے ہیں کووڈ-19 وائرس جس کا ذکر حدیث میں آتا ہے. ثبوت کے طور پہ آپ دعوت من الارض کو دیکھ لیں، جبرائیل علیہ السلام کا مور بن کے گواہی دینا، اس کی ویڈیوز دیکھ لیں، پورے نیچرل ہے، بغیر ایڈیٹڈ، بغیر سیٹنگ کے، کیونکہ شرک اسلام میں حرام ہے اور میں نے کبھی شرک نہیں کیا. بارش کے معجزے دیکھ لیں. جو میرے ساتھ واقعہ ہوا سب بیان کر رہا ہوں. کبھی زنا نہیں، کبھی شراب نہیں، گالی گلوچ نہیں، کچھ نہیں. اور میں مسیحا آخر الزماں ہوں جس کی تعریف اللہ تعالیٰ نے کی ہے. میرا حلیہ ایسے ہی رہے گا. دھوکہ مت کھائیے. دیکھیے آپ ایک ٹیلنٹڈ ہیں، آپ ایک ٹیلنٹڈ ہیں، کیونکہ خاص اسی لیے ہیں کیونکہ آپ نے محنت کی ہے اور سب کو پیچھے چھوڑ کے آپ آگے بڑھے. اتنا تھا کہ لائن تھوڑی غلط تھی لیکن مشہور ہونے کا راستہ بھی آسان تھا. اوکے، ناچنا گانا شاعری یہ سب جائز ہے لیکن اسلامک لمٹس میں. یہاں تک کہ ایکٹنگ بھی جائز ہے اسلامک لمٹس میں، سمجھے نا. یہاں پہ تو اسلامک پروجیکٹس ہوتے نہیں ہیں. خیر میں اس کی بات آپ کو بعد میں کرتا ہوں. جب آپ ہم مل جائیں گے انشاءاللہ تو ٹیلنٹڈ مہادیو آپ کے ساتھ ہوگا. میرے بچے چھوٹے چھوٹے جو اسسٹنٹس کی طرح کام کریں گے ہمارے لیے اور آپ کے لیے. ہاں ویسے میری بیٹیاں جو ہیں بڑے آرٹسٹک نیچر ہیں. ایک بچی مہندی اچھی ڈال لیتی ہے خود ہی بنا سکھائے، اتنے اچھے اچھے ڈیزائن ڈال لیتی ہے، چھوٹی نور الہی. اور دوسری جو ہے سراج الہی، جمال الہی، حسن الہی، تکبیر الہی، سارا برکت الہی. یہ سب گاڈس اینڈ گاڈیسز ہیں میرے بچے. کارتکے، میرے بچوں کی بھی ویڈیو دیکھ لینا آپ، ٹھیک ہے. اللہ اکبر. دیکھیے اللہ کا فضل ہے. تو آپ سے گزارش کرتا ہوں اپنی زندگی مجھے اللہ کے راستے میں دے دیجیے، اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اعلیٰ مقام عطا کرے گا جنت میں میرے ساتھ. جنت کے سرداروں میں سے میں ایک ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بائبل میں جس کا ذکر ہے. لہٰذا میں آیا ہوں تو سارے انبیاء علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق کرنے کے لیے. آپ سے گزارش ہے ثنا خان، دیکھیے کوئی بھی چیز کو جب میں کانسنٹریٹ کرتا ہوں، اللہ سے پہلے دعا کرتا ہوں، اور کسی چیز کو میں پروپوزل اگر کسی شخص کو پروپوزل دے رہا ہوں جیسے کہ آپ کو دے رہا ہوں تو میں پوری لگن کے ساتھ دے رہا ہوں. ٹھیک ہے. آپ کو زیادہ سے زیادہ یہ ڈر ہوگا کہ کہیں آپ کے بعد میں کوئی اور تو عقد نہ کروں، تو میں اتنا کر سکتا ہوں آپ کے ساتھ کہ دیکھیے میں نے ریحام خان جو ایکس وائف رہی ہیں پرائم منسٹر آف عمران خان کی پرائم منسٹر عمران خان کی جو ایکس وائف رہی ہیں ریحام خان، ان کو میں نے پروپوزل دیا ہے، کوئی جواب نہیں آیا جبکہ انہوں نے میرے ویڈیوز دیکھ لی ہیں. اور پھر ایک ساؤتھ کوریا میں رہنے والے کو دیا ہے، اور ایک کو دیا تھا ان کا تو میرج ہو چکا تھا، انہوں نے چھپایا تھا. اب وہ پروپوزل میں آپ کو دے رہا ہوں. اور اگر آپ یہ کنڈیشن رکھتی ہیں کہ کبھی آپ جو ہے نا کوئی دوسرا عقد نہیں کرنا، تو چلیے میں قبول کرتا ہوں، بشرطے کہ اگر آپ اجازت دیں گی کوئی عقد کی اور تو کروں گا انشاءاللہ، وہ بھی فی سبیل اللہ. کیونکہ کچھ وجوہات ہو سکتے ہیں کہ جس سے اسلام کو تقویت ملتی ہو، جس سے کئی لوگوں کو بچایا جا سکتا ہو، جس کے شامل ہونے سے، جس کے خاندان کے میرے ساتھ شامل ہونے سے نئی اولادیں پیدا ہو سکتی ہوں. تو یہ صورت میں میں آپ کی اجازت طلب کر لوں گا، اتنا وعدہ کر سکتا ہوں آپ سے انشاءاللہ.
دیکھیے میں میری زندگی اللہ کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے جو 14 بچے دیے چھوٹے چھوٹے, سمجھے نا آپ, ماشاء اللہ سے, اللہ کے فضل سے ہے. تو دیکھیے میں اسمارٹ تو ہوں, دیکھیے میں لاکھ درجے بہتر ہوں عام انسان سے, جہاں مت دکھائی دے رہا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ جس کی تعریف کرے, اور پھر حکم الہی ہے قرآن میں. تو آپ دھوکہ مت کھائیے, آپ کو تحقیق کرنا ہوگا, تحقیق, خاموش دنیا سے پورا اپنے آپ کو آئسولیشن میں لینا ہوگا پہلے. پھر آپ کو تحقیق کرنا ہوگا کیا عیسیٰ ابن مریم کا انتقال قرآن حدیث سے ثابت ہے. تو پھر آنے کا جو ذکر ہے, کیا وہ روحانی دوسرا جنم تھا مہدی علیہ السلام کے روپ میں, کیا مہدی ہی عیسیٰ ابن مریم ایک ہی شخصیت ہے. پہلا کلو یہیں پر ملے گا. آپ کو ثبوت چاہیے, میں پرووائڈ کر دیتا ہوں. میرا ای میل آئی ڈی پہ میل کریے, میں سارے ثبوت دے دیتا ہوں. آپ ویریفیکیشن کریے. الجھیے مت دنیا میں. علماء دین مفتیوں سے آپ کوئی مشورہ بھی مت لیجیے, کیونکہ آپ میں اتنا ٹیلنٹ ہے کہ آپ ان کو سکھا سکتی ہیں یہ تحقیق خود کرنے کے بعد. خود مریں گے تو خدا ملے گا, مثال مشہور ہے. لہٰذا میں آ چکا ہوں. اسرائیل میں مکہ میں جو باتیں آئی ہیں, اسرائیل کی, مکہ کی, مدینہ کی, کوفہ کی, مسیحا کے وہاں پر آنے کی, مہدی کے آنے کی, یہ تمثیلی تھی. یہ خواب کی تعبیر میں, اس کا تعبیر ہندوستان میں نکلی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ, اس کی تعبیر ہندوستان میں نکلی ہے. سارے سینس ویسے ہی ہوئے ہیں جو خوابوں میں نبی کے بتائے گئے, لیکن جو جگہوں کے نام تھے جیسے بابلود, قسطنطنیہ, اصفہان, یہودیہ, مکہ, مدینہ, صفا, مروہ اور کوفہ, مسجد سہلا, یہ سارے وہ جو نام آئے ہیں جگہوں کے, یہ تمثیلی تھے, یعنی یہ میٹافوریکل تھے. اس کی تعبیر ہندوستان میں نکلی, کیونکہ غزوہ ہند کرنے کے لیے میں آیا. لہٰذا میں آپ کو دعوت دیتا ہوں میرے ہیروئن بننے کے لیے. ہیروئن مطلب زندگی میں میری بیوی بن کر. تو آپ دھوکہ مت کھائیے. اگر اللہ تعالیٰ چاہا تو آپ میری بیوی بن جائیں گے انشاءاللہ. دیکھیے میں وہ مسیحا ہوں کہ دنیا کی اگر آپ ساری زمین کی جتنی زمین برابر جتنی اگر دولت ہو, چاہے ہیرا بن جائے اگر زمین یا سونا بن جائے, کوئی اگر مسیحا بننا چاہتا ہے مہادیو تو نہیں بن سکتا. آئی ایم دیٹ پرسنالٹی بائی دا گریس آف اللہ. تو لہٰذا میں امیوں میں سے آ کر علماء دین کا بھی سردار ہوں. نوٹ کریے پلیز, ہر بات کی تحقیق کریے. یہ چھوٹا موٹا آفر نہیں ہے, یہ آفر ایک تاریخی آفر ہے آپ کے لیے. میں جب بھی کوئی ایسا آفر دیا ہوں تو وہ تاریخ بن جاتا ہے, سمجھ رہے ہیں. یاد رکھیے وہ ایک ہسٹوریکل ایکٹ ہوتا ہے مسیحا کا. اللہ اکبر. تو آپ دھوکہ مت کھائیے پلیز. آپ کو تحقیق کرنا ہوگا عام دجال کیا ہے, کذاب کیا ہے, ٹھیک ہے, 30 دجال کیا ہے, 70 دجال کیا ہے, پھر مسیح دجال. ذرا دھوکہ مت کھائیے. لوگ دجال دجال کر رہے ہیں نا, اسرائیل کی طرف نہیں. آپ میرے پلے لسٹ میں جائیے گا, جانے کے بعد مسیح دجال کے پورے نشانات کی مکمل تحقیق کریے. پھر اس کے بعد سارے ریفرنسز اگر آپ کو چاہیے تو میں آپ کو بھجواتا ہوں. پھر اس کے بعد آپ علماء دین سے پوچھیے. علماء دین اس وقت بھٹکے ہوئے ہیں, پوری طریقے سے منتشر ہیں, اسکیٹرڈ ان ڈفرینٹ سیکٹس آف اسلام. اسلام دیکھیے ایک ہی ہے, لیکن دے ہیو میڈ اسلام انٹو مینی سیکٹس. دے ہیو کنورٹیڈ اسلام انٹو مینی سیکٹس. سو they are scattered in many sects, they are not united. According to the holy books and holy Quran, they are considered as the spiritual dead people, though they are alim and muftis. Okay, relax. دیکھیے میں مسیحا آخر الزمان, پلیز میرے ساتھ ہو جائیے, میری بیوی بن جائیے. اللہ اکبر. تو یہ آفر کو آپ, اگر سپوز یہ آفر آپ نہیں قبول کرتی ہیں تو ایک آپ شادی کس سے بھی کر لو, چاہے کوئی بلینر ہو یا ملینر ہو یا کوئی پولیٹیشین ہو یا کوئی بھی ہو, وہ تو ایک عام انسان ہی رہے گا نا. آپ کا ہسٹوریکل, یعنی آپ کی لائف ایک ہسٹوریکل تو نہیں ہو جائے گی, وہ بھی ایسی ہسٹری کے ساتھ جو اللہ کے پاس ہو, جو فرشتوں کے پاس ہو, جس کا ذکر ساری امت کرے گی رہتی دنیا تک. سمجھ رہے ہیں آپ. تو وہ آفر میں دے رہا ہوں آپ کو. ذرا سوچئے, عیسیٰ ابن مریم آنے والے ہیں, معلوم ہے آپ کو. آپ بولیں گے ہاں. مہدی علیہ السلام, ہاں, دونوں ایک ہی شخصیت ہے. آپ بولیں گے نہیں نہیں الگ الگ. ویٹ ریلیکس, دونوں ایک ہی شخصیت ہے. تو اگر اس کا اگر آپ کو میسیج آتا ہے, شادی کے لیے آفر آتا ہے,
تو کتنا بڑا آفر ہے یہ. کیا آپ کبھی کہتی نہیں ہیں اللہ سے کہ اللہ میں آپ کے راستے میں، آپ کے رسول کے راستے میں جان و مال لگانے کے لیے تیار ہوں، سب کچھ. تو پھر تحقیق کرنا ہوگا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ میں نبی نہیں ہوں کسی بھی قسم کا، یعنی خبریں دینے کے لیے نہیں آیا. میں بھیجا گیا ہوا. بھیجے گئے کو عربی میں کیا بولتے ہیں پتہ کر لیجئے. ڈاکٹر ذاکر نائک کو گلے لگا کر میں نے دعا کری. میں دعا کیا تھا ان کے لیے، لیکن وہ جو ہے گمراہ ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر مسلط کر دیا دوسرے لوگوں کو، اور وہ ملیشیا میں چھپے بیٹھے ہیں. سمجھے آپ؟ اوپر سے طارق جمیل صاحب جانتے ہیں، مفتی طارق مسعود جانتے، سب جانتے ہیں، توصیف الرحمان جانتے، سب جانتے ہیں، لیکن یہ کمبختے جو ہے نا، بدتمیز لوگ، بیہودے انسان جو ہے نا، آگے نہیں آ رہے ہیں. ان لوگوں کو میں نے اتنے آفر دیے ہیں، اتنا ایکسپلینیشن دیا ہے، اسلامک کورٹ چیلنجز کیے ہیں ان لوگوں کو، یہ آگے نہیں آ رہے ہیں کمبخت. برا مت مانیے، جب وہ ایمان لے کر آئیں گے تو پھر ان کو ادب سے بولوں گا. اس وقت وہ منافقین ہیں میرے لیے، اللہ کے لیے. اللہ تعالیٰ ناراض ہوں ان سے. لہٰذا جو حیدرآباد میں جو فلڈانے کا تھا، وہ سین بھی مجھے خواب سے بتایا گیا تھا، اور میرے بچے وہیں پر تھے، تو اللہ تعالیٰ نے سیو کیا ماشاء اللہ سے. سارے بتایا، وہ لوگ خطب ابدال بننے کی وجہ سے اس علاقے میں اللہ تعالیٰ نے بارش کو روک دیا کچھ گھنٹوں کے بعد. یہ اللہ تعالیٰ انفارمیشن مجھے 14 اکتوبر کو دیا تھا رات میں، جبکہ کوئی نیوز بھی نہیں ہے. لہٰذا ثنا خان، اللہ کے لیے اپنی زندگی میرے ساتھ لگا دو. ہم پورے ٹالی ووڈ بالی ووڈ کے ایکٹرز کو پوروں کو جو ہے نا میسیجز کریں گے، میٹنگز کریں گے، بلائیں گے، میں اور میرے بچے اور تم مل کر انشاءاللہ. یہ بہت بڑا آفر ہے. ایک عہدہ ہوتا ہے، تو یہ عہد کا آفر آپ کو ایک عہدے سے ہے. عیسیٰ مسیح آخر الزماں کے عہدے سے شادی کرنا ہے آپ کو، یعنی مجھ سے. تو تحقیق تو کرنا پڑے گا آپ کو. اگر آپ ذرا سوچیے، کیا آپ کی زندگی آلو بیگن کی طرح ہے؟ آلو بیگن کدو کی طرح ہے؟ جیسے کہ عام انسان زندگی گزارتے ہیں آلو بیگن پیاز کی طرح؟ یا آپ ایک خاص ہو، اپنے آپ کو محسوس کرتی ہو کہ آپ خاص ہو؟ تو پھر خاص میرے ساتھ جڑو گی تو میں وہ نایاب اللہ کا ہیرا ہوں، خاص، جس کی قیمت دنیا میں کسی کے پاس نہیں. تو میرے ساتھ جڑو گی تب بھی آپ وہ نایاب بنو گی. اگر آپ کسی اور کے ساتھ جڑو گی تو آپ نایاب نہیں رہو گی. ہاں مومن رہو گی، لیکن وہ درجہ نہیں ملے گا جو مسیحا کی بیوی کو ملتا ہے. آپ حوروں کی سردار بنو گی اللہ تعالیٰ چاہا کر اعمال میں، لیکن مسیحا کے ساتھ ہونا یہ بہت بڑی بات ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ کے واسطے میری بیوی بن جائیے. میں آپ کو یہ آفر دے رہا ہوں اللہ کے لیے. اللہ اکبر. انشاءاللہ قبول کریے میرا آفر، اور گمراہی میں مت جائیے پلیز.